بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ تو آج سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر 8 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی طرف ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز اور فخر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ مگر وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا فرما دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ تیار کیا۔ تو اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی، اور 3 دن کے بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی تخلیق کردہ ہر چیز میں ایک عجیب شان ہے، اور اسی تخلیق میں سے ایک دیمک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب اور فضلہ کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں بے شمار کھانے ہوتے ہیں، یعنی جن میں بھول بھلیاں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بنائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ وہی عظمت اور شان والا ہے، اور وہی یہ کاریگری اور قدرت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، اور دیمک کا یہ ٹاور بنانا یہ انجینئرنگ میں ایک عجیب سی چیز ہے۔ معزز سامعین و ناظرین،
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ گویا ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام، جائز اور ناجائز میں وہ انسان تمیز کر لے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ آ جائے، عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات حاصل ہو جائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، بیویوں کو سلام کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح کے وقت اپنی ازواج مطہرات یعنی بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور خود ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، مصیبت اور آفت کو دور کرنے کی دعا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ اللہ ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، سفارش کے طور پر تحفہ یا مال لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی نے اگر اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور تحفہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا۔ تو چونکہ سود بہت بڑا گناہ اور حرام ہے تو اس لیے یہ بھی اس نیت سے تحفہ دینا درست نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں، رزق، مال دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یعنی کسی گنہگار ظالم کو اللہ کی طرف سے مال ملنا یا رزق کی کثرت ہونا انعام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آخرت ایک حقیقت ہے اور قیامت کا منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے جو کہ اس پر شاہد ہے، جو کہ قیامت کا ہولناک منظر ہے۔ فرمان باری ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی اس حد تک شور ہوگا، تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔
اس دن ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، طب نبوی سے منقع کے فوائد۔ حضرت ابو ہنداری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، کیونکہ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے اور بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کے ارشاد باری تعالی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔